فٹ اتنا ان کا قد تھا اور بڑے بڑے ہاتھ تھے، تو یہ ایک زبردست قوم تھی۔ تو بنی اسرائیل نے کہا ظاہر ہے جب آپ اس ارض مقدس پہ جائیں گے تو ان سے مقابلہ تو کرنا پڑے گا، مقابلہ کر کے ان سے جہاد کر کے پھر اس شہر کے مالک بنیں گے نا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ بڑی طاقتور اور زبردست قسم کی قوم ہے، ہاں اگر وہ لوگ اس شہر سے نکل جائیں تو پھر ہم داخل ہوں گے۔ قالا کہا رجلانی دو مردوں نے من الذین ان لوگوں سے یخافون جو ڈرنے والے تھے، انعم اللہ اور جن پہ اللہ نے انعام کیا تھا، علیہما ادخلوا جن دونوں پہ اللہ نے انعام کیا، اور اسی قوم کے دو مرد جو اللہ سے ڈرنے والے تھے انہوں نے کہا کہ داخل ہو جاؤ علیہم الباب، ان کے دروازوں پہ داخل ہو جاؤ۔ لڑنا لڑانا بعد کی بات ہے، جب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اس ارض مقدس کو اللہ نے تمہارے اوپر لکھ دیا ہے، تمہارا مقدر کر دیا ہے، تو اس جبار قوم سے، سرکش قوم سے نہ ڈرو، صرف اس مقدس شہر کے دروازوں تک داخل ہو جاؤ، آگے اللہ جانے اور اس کا کام جانے۔ جب اس نے یہ پیشین گوئی سنائی ہے کہ وہ شہر تمہارا مقدر کر دیا گیا ہے تو وہ راستہ پیدا کر دے گا۔ اور پیچھے وہ دیکھ کے بھی آئے تھے کہ کس طرح اللہ نے ان کو فرعون کی غلامی سے نجات دی، کس طرح ان کے لیے اللہ نے راستے پیدا کیے، اور یہ صحرائے سینا کے اندر جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام ان سے خطاب کر رہے ہیں وہیں پہ ان پہ من و سلوہ بھی نازل ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے پھر بھی تم اللہ کی نشانیوں پہ اعتبار نہیں کرتے، یقین نہیں رکھتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے دو مردوں نے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، جن پہ اللہ نے انعامات کیے تھے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تائید کی اور قوم کو سمجھایا کہ تم صرف شہر کے دروازوں تک تو جاؤ، فَإِذَا پس جب دخلتموہ تم داخل ہو جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ بے شک تم ہی غالبون غالب رہو گے۔ اگر تم شہر کے دروازوں تک ہی چلے جاؤ تو یقیناً تم غالب رہو گے۔ وَعَلَى اللّٰہِ اور اللہ پر ہی فَتَوَكَّلُوا بس تم توکل کرو، اِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ پر ہی توکل کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا اور ان کی قوم سے دو اور مردوں نے ان کی تائید کی۔ اس کے بعد قوم نے پھر جواب دیا، قالو کہنے لگے، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، انا بے شک ہم لن ندخلھا ابدا ہم تو کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے، ما داموا فیہا جب تک وہ سرکش طاقتور لوگ اس شہر میں آباد ہیں، ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ فاذھب پس تو جا، فاذھب انتا تو جا، وربک اور تیرا رب جائے، فقاتلا تم دونوں ان سے لڑو، انا بے شک ہم ہاہنا یہیں قاعدون بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ آخری فیصلہ انہوں نے سنا دیا۔ کہنے لگے موسیٰ ہم تو اس شہر میں نہیں جائیں گے جب تک وہ سرکش قوم یہاں پہ ہے، ہاں یہ صورت ہے کہ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے اور جا کے ان سے لڑائی کرے، ہم یہیں پہ بیٹھے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، غزوہ بدر کے لیے میدان بدر میں تھے، تو مقابلہ تو بڑا زبردست تھا، 313 کے مقابلے میں 1000 لوگ تھے، اور وہ بھی اسلحے سے لیس، اور یہاں کسی کے پاس تلوار ہے ذرا نہیں ہے، اپنا ڈال کرنے کے لیے، بچاؤ کے لیے ڈال نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور آپ غمگین نہ ہوں، ہم آپ سے وہ بات نہیں کریں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ سے کی تھی کہ فاذھب انت وربک کہ تو جا اور تیرا رب جائے، جا کے لڑائی کرے ان سے، ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہیں، اور جب تم لڑ لو گے تو پھر ہم آ جائیں گے، تو ہم آپ سے یہ بات نہیں کہیں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس بات کو سننے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ قائم ہو گیا، آپ کا غم جاتا رہا، جو آپ کی پریشانی تھی وہ دور ہو گئی اور آپ مطمئن ہو گئے۔
تو یہ ایک انتہائی بری بات تھی جو قوم موسیٰ نے کہی، اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھنے کے باوجود اور اللہ کے ہزاروں انعامات دیکھنے کے باوجود، ایسے انعامات کہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ما لم یؤتی احدا من العالمین، جہانوں میں کسی کو ہم نے عطا نہیں کیے، ان کو دیکھنے کے باوجود جب لڑائی کا وقت آیا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب ان سے نا امید ہو گئے، قالا کہا، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں، لا املکو نہیں مالک، الا مگر نفسی اپنی جان کا، و اخی اور اپنے بھائی کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کی کہ اے میرے رب، میں تو اپنی جان اور اپنے بھائی کے سوا کسی پہ کوئی اختیار نہیں رکھتا، کہ یہی دو چیزیں